سلام کہیے حسین پر کہ بہشت کسی کا صلہ ملے، یہ طلب تو اپنی طرف سے ہے، مجھے دیکھیے وہاں کیا۔ عراق، جسے تاریخ میسوپوٹیمیا کے نام سے یاد کرتی ہے، جہاں دنیا کی پہلی تہذیب نے جنم لیا، زمانہ قبل از تاریخ تقریباً 100,000 سال پہلے انسان نے اپنا سفر اسی سرزمین سے شروع کیا۔ تحریر سب سے پہلے عراق میں سومیرین نے لکھنی شروع کی۔ دنیا کا پہلا اسکول عراق میں بنا، اصول قوانین قانون اور سیاسی ادارے یہیں بنے۔ بابل و نینوا کی تاریخ بھی عراق کی تاریخ ہے۔ جغرافیائی طور پر عراق 3 بر اعظموں افریقہ، ایشیا اور یورپ کے بیچ میں ایک پل ہے۔ عراق کا مجموعی رقبہ 4,38,446 اسکوائر کلومیٹر ہے۔ اس کے 18 صوبے ہیں۔ بغداد اس کا پایہ تخت ہے، جسے بغداد الرشید بھی کہتے ہیں۔ بغداد کی تعمیر ابو جعفر المنصور کے زمانے میں ہوئی۔ بغداد سائنس اور علوم و فنون کا بہت بڑا مرکز رہا ہے۔ مسجد الاعظم بغداد کی ایک اہم اور تاریخی مساجد میں سے ایک ہے، اور اسے مسجد امام ابو حنیفہ بھی کہتے ہیں۔ آپ کی وفات 150 ہجری میں ہوئی۔ آپ کا مقبرہ بھی اسی مسجد میں موجود ہے۔ آپ امام جعفر صادق کے شاگرد تھے۔ الرصفہ کے مقام پر مسجد گیلانی ہے۔ یہ جگہ باب الشیخ کے نام سے مشہور ہے۔ یہاں الشیخ عبد القادر گیلانی کا مزار ہے۔ آپ 470 ہجری میں ایران میں کیسپین سی کے جنوب میں صوبہ گیلان میں پیدا ہوئے۔ آپ کا شجر نسب امام حسن سے ملتا ہے۔ شیخ معروف الکرخی کی مسجد بھی بغداد کی قدیمی مسجد ہے۔ معروف الکرخی کا مزار بھی یہیں ہے۔ آپ کی وفات 200 ہجری میں ہوئی۔ آپ امام رضا کے صحابی تھے۔ یہ مسجد براسا ہے، جو بغداد کی ایک قدیم مسجد ہے، اور یہاں حضرت قمبر کا مقبرہ ہے، جو حضرت علی کے وفادار صحابی تھے۔ الکاظمیہ عراق کا قدیم ترین علاقہ ہے۔ بغداد کی تعمیر سے بھی بہت پہلے یہ شہر موجود تھا، اور اس کا نام شونیزیا تھا۔ عربی میں اس کا مطلب ہے سیاہ اناج۔ امام موسیٰ کاظم کی شہادت 183 ہجری میں ہوئی تو آپ کو اسی جگہ پر دفن کیا گیا۔ یہ جگہ اس وقت سے الکاظمیہ کے نام سے مشہور ہے۔ اس کا مطلب ہے ایسا آدمی جسے اپنے غصے پر قابو حاصل ہو۔ امام محمد تقی جواد نے 219 ہجری میں وفات پائی۔ ان کی تدفین بھی اسی مقام پر ہوئی۔ ان روضوں کے اطراف میں ایک شہر آباد ہو گیا۔ اس جگہ کو الکاظمین اور الجوادین کہا جاتا ہے۔ صحن میں داخل ہوتے ہی ان مقامات کا تقدس زائرین کو ایسے ہیجان اور فرط عقیدت سے دوچار کرتا ہے جسے الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے۔ سونے اور چاندی کی منقش ٹائلوں پر قرآنی آیات کندہ ہیں۔ امام موسیٰ بن جعفر کو امام الکاظم بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کے جد رسول خدا تھے۔ امام موسیٰ کاظم امام جعفر صادق کے صاحبزادے ہیں اور امام زین العابدین کے پوتے ہیں۔ آج ہمارے سامنے اس حرم مطہر کی جو شکل ہے وہ شاہ اسماعیل صفوی نے تعمیر کی۔ دونوں گنبد سونے کے ہیں اور 4 مینار بڑے اور 4 چھوٹے ہیں۔ یہ اسلامی فن تعمیر کا حیرت انگیز شاہکار ہے۔ موجودہ دور میں روضے کی تزئین و آرائش کا کام جاری ہے۔ صدر صدام حسین نے 160 کلو خالص سونا امام موسیٰ کاظم اور امام تقی جواد کے گنبدوں کے لیے فراہم کیا ہے۔ کربلا بغداد کے جنوب مغرب میں واقع ہے۔ اس کا فاصلہ بغداد سے 105 کلومیٹر ہے۔ کربلا ایک صوبہ ہے۔ اس کے نزدیک 4 صوبے اور ہیں: بغداد، بابل، نجف اور کوفہ۔
کربلا کے اطراف باغات ہیں اور ان باغات کو سیراب کرنے کے لیے ایک نہر موجود ہے جسے نہر الحسینیہ کہا جاتا ہے۔ کربلا دریائے فرات کے مغربی کنارے پر واقع ہے۔ یہ عراق کے قدیم شہروں میں سے ایک ہے۔ اس سرزمین کی تاریخ بابل کے زمانے سے موجود ہے۔ زمانہ قدیم میں اس کا نام قرب الایلیہ تھا۔ اس کو کور بابل کے نام سے بھی جانا جاتا تھا۔ اس آبادی کے چھوٹے چھوٹے دیہات تھے۔ اس مجموعی آبادی کا نام قر بابلیہ تھا۔ اس میں موجود قصبوں کے نام نینوا، الغازریہ، شط الفرات، امارہ اور ماریہ تھے، اور بعد میں اس کا نام کربلا ہوا اور اسے الکرب بلا بھی کہا جاتا تھا۔ کربلا کا وجود قبل اسلام اور زمانہ قدیم سے موجود تھا۔ یہاں پر السانیون کی قوم آباد تھی۔ کربلا کو آج دنیا میں جو عزت و شرف حاصل ہے اس کی بنیادی وجہ جگر گوشہ بطول، نواسہ رسول اور ان کے اہل بیت اور اصحاب کی شہادت ہے، جو 10 محرم 61 ہجری میں اس مقام پر واقع ہوئی۔ وہ کون سے عوامل تھے کہ امام حسین مدینے سے نکلنے پر مجبور ہوئے؟ امام حسین کا مدینے سے نکلنا نہ تو خود غرضی پر مبنی تھا اور نہ شر و فساد پر۔ وہ صرف اس لیے نکلے کہ امت رسول میں جو خرابیاں پیدا کی جا رہی تھیں ان کی اصلاح ہو اور سیرت رسول برحق کو زندہ کریں۔ مدینے سے مکے کا سفر 250 میل ہے۔ آپ نے 3 شعبان بروز جمعرات سفر کا آغاز کیا اور 5 دن میں یہ مسافت طے کی۔ مدینے سے روانگی کے وقت آپ اپنے نانا اور اپنی والدہ گرامی کے مزار سے رخصت ہوئے۔ آپ جانتے تھے کہ اب مدینہ واپس نہیں آئیں گے۔ آپ مدینے سے مکے تشریف لائے، حج کو عمرے میں تبدیل کیا۔ آپ نہیں چاہتے تھے کہ حرمت کعبہ مجروح ہو۔ 8 ذی الحج منگل کے دن آپ مکے سے روانہ ہوئے۔ راستے میں صفا، تغیم، ذات عراق، حاجر اور زرود کی منازل طے کرتے ہوئے جب مقام سالبیہ پہنچے تو آپ کو اپنے بھائی مسلم ابن عقیل اور حانی ابن عروہ کی شہادت کی خبر ملی۔ یہ حسین کی پہلی قربانی تھی جو رائے خدا میں انہوں نے پیش کی۔ رستے میں سنی جب خبر مسلم و حانی، منہ ڈھانپ کے رویا اسد اللہ کا جانی۔ صدمے سے مسافر کو لہو ہو گیا پانی، فرماتے تھے افسوس برادر کی جوانی، آج ان پہ جو گزری وہ ہمارے لیے کل ہے، مسلم کی شہادت ہمیں پیغام اجل ہے۔ اس کے بعد منزل زبالہ بطن عقیق سے ہوتے ہوئے جب سرات کی منزل پر پہنچے تو آپ نے محرم کا چاند دیکھا۔ ذو حسن کی منزل پر حر کا لشکر آپ کے راستے میں مزاحم ہوا۔ حر نے آپ کے قافلے کو آگے جانے سے روکا۔ آپ نے کہا ہم غازریہ یا شفیہ کی بستی میں اتر جاتے ہیں۔ حر نہ مانا۔ امام کچھ آگے بڑھے تو ایک سرزمین آئی۔ آپ نے وہاں کے لوگوں سے دریافت کیا کہ اس جگہ کا کیا نام ہے؟ لوگوں نے بتلایا کربلا۔ آپ گھوڑے سے اتر گئے، فرمایا یہی ہماری منزل ہے۔ خیمے نصب کر دیے گئے۔ ایک جانب اہل بیت کے خیمے تھے، جناب قاسم ابن حسن، جناب ابو الفضل عباس، جناب علی اکبر اور امام زین العابدین کے خیمے بھی یہیں نصب کیے گئے۔ یہیں ایک جگہ نماز کے لیے وقف تھی جسے محراب حسین کہا جاتا ہے۔ دریائے فرات رضوانیہ کے مقام سے نکلتا ہے۔ اس کی ایک نہر مسیب سے ہوتی ہندیہ کے مقام سے گزرتی ہلہ کے قریب سے ہوتی ہوئی القفل کے مقام تک چلی جاتی ہے۔ ماضی میں جس وقت واقعہ کربلا پیش آیا اس وقت رضوانیہ سے ایک نہر نکلتی تھی جو سد الہند تک دریا سے الگ بہتی تھی۔ یہی وہ نہر ہے جس کے قریب واقعہ کربلا پیش آیا۔ آج اس نہر کا وجود کربلا میں نہیں ہے، لیکن ایک نہر کا وجود ہے جو روضہ حسینی سے کافی فاصلے پر واقع ہے اور اسے نہر حسینی کہا جاتا ہے۔
اٹھتی رہی موج تیری اے لہر القامہ ایک مشک پانی کے لیے عباس کے شان کٹے ندی لہو کی بہ گئی اے لہر القامہ. حر یزید کی فوج کا سپہ سالار تھا. ایک منزل پر حر اور اس کے لشکر کے پاس پانی کا ذخیرہ ختم ہو گیا تھا. امام حسین کو خبر ہوئی تو آپ نے حکم دیا کہ حر اور اس کے لشکر کو پانی سے سیراب کیا جائے اور لشکر کے جانوروں کو بھی پانی پلایا جائے. تھی یہی فصل، یہی دھوپ، یہی گرم ہوا. ٹھنڈے پانی پہ گرے پڑتے تھے حر کے رفقا. تشنا کاموں کا یہ مجمع تھا کہ ملتی نہ تھی جا. سقے بھر بھر کے کٹوروں کو یہ دیتے تھے صدا، بھائیو آؤ جو پانی کی طلبگاری ہے، چشمہ فیض حسین ابن علی جاری ہے. یہ حسین کا وہ حسن سلوک اور اخلاق تھا جس نے حر کی زندگی کو منقلب کر دیا. حر نادم و شرمسار اپنی گردن جھکائے اور اپنے ہاتھ پشت سے باندھے ہوئے حسین کے خیمے کی طرف چلا. حسین کو خبر ہوئی. حر نے دیکھا کہ چلے آتے ہیں پیدل شبیر. دوڑ کر چوم لیے پائے شہ عرش سریر. شہ نے چھاتی سے لگا کر کہا اے باتوقیر، میں نے بخشی، میرے اللہ نے بخشی تقصیر. میں رضامند ہوں، کس واسطے مستر ہے تو، مجھ کو عباس دلاور کے برابر ہے تو. حر نے جناب حسین سے درخواست کی کہ وہ اپنی غلطی کے ازالے کے لیے آپ کی طرف سے جنگ کرنا چاہتا ہے. حر میدان جنگ میں گئے. زخمی ہو کر گھوڑے سے گرنے لگے تو امام حسین کو آواز دی. حر کی صدا سن کر آپ حر کی نصرت کے لیے قتل گاہ میں پہنچے. قبلہ رو کیجئے لاشا میرا اے قبلہ دین، پڑھیے یاسین کہ اب ہے یہ دم باز پسین. کوش نزدیک ہے اے بادشاہ عرش نشین، لیجئے تن سے نکلتی ہے میری جان حزین. بات بھی اب تو زباں سے نہیں کی جاتی ہے، کچھ اڑا دیجئے مولا، مجھے نیند آتی ہے. مسیب ایک چھوٹا سا قصبہ ہے، کربلا سے تقریباً 40 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. حضرت مسلم ابن عقیل کے صاحبزادوں سید محمد اور سید ابراہیم کے مزارات ہیں. حضرت مسلم بن عقیل سفیر امام حسین تھے. آپ امام حسین کا خط کوفیوں کے نام لائے تھے. یہ صاحبزادے اس سفر میں آپ کے ساتھ تھے. مسلم کی شہادت کے بعد یہ بچے قید کر دیے گئے اور بعد میں انہیں شہید کر دیا گیا. حضرت اون کی مرقد کربلا سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. جناب زینب کے صاحبزادے اور جعفر طیار کے پوتے ہیں. آپ کا سن اس وقت 9-10 برس کا تھا. جناب زینب نے ان کو اپنے بھائی پر قربان کر دیا. ان بچوں کی بڑی خواہش تھی کہ فوج کا علم ہمیں نصیب ہو. زینب نے تب کہا کہ تمہیں اس سے کیا ہے کام، کیا دخل مجھ کو، مالک و مختار ہیں امام. دیکھو نہ کی جو بے ادبانہ کوئی کلام، بگوں گی میں جو لوگ زباں سے علم کا نام. لو جاؤ بس کھڑے ہو الگ ہاتھ جوڑ کے، کیوں آئے ہو یہاں علی اکبر کو چھوڑ کے. حضرت عباس کا حرم مطہر امام حسین کے روضے سے 350 میٹر کے فاصلے پر ہے. امام حسین اور حضرت عباس دونوں روضوں کے درمیان ایک کشادہ صحن ہے جس میں 2 رویا کھجور کے درخت ہیں. حضرت عباس امام حسین کے چھوٹے بھائی اور علی مرتضیٰ کے فرزند ہیں. آپ کی والدہ گرامی کا نام ام البنین ہے. آپ کا تعلق قبیلہ بنی کلاب سے تھا. آپ کے 4 فرزند تھے. یہ سب کربلا میں شہید ہوئے. ابو الفضل عباس کے روضے کا صحن بہت وسیع ہے. صحن کے 8 دروازے ہیں
باب امام حسن، باب امام حسین، باب صاحب الزمان، باب امام موسیٰ ابن جعفر، ان کا رخ مغرب کی طرف ہے. باب امیر المومنین اور باب امام رضا، ان کا رخ مشرق کی طرف ہے. باب الرسول، جس کو باب قبلہ کہا جاتا ہے، اس کا رخ جنوب میں ہے. شمال میں ایک دروازہ ہے جسے باب امام جواد کہا جاتا ہے. گنبد کی لمبائی 39 میٹر ہے، میناروں کی لمبائی 44 میٹر. رواق کی پیمائش 320 میٹر مربع، صحن کی پیمائش 9300 میٹر مربع اور حرم کی پیمائش 1836 میٹر مربع ہے. قبر مطہر کے اوپر گنبد ہے اور اس کو بھی خالص سونے سے بنایا گیا ہے. گنبد کے اندر میناکاری کی گئی ہے، سونے سے آیات قرآن کندہ کی گئی ہیں. یہ گنبد بھی اسلامی فن تعمیر کا شاہکار ہے. صحن کے چاروں طرف کی دیواروں پر کاشی کاری اور نقش کاری کی گئی ہے جو اس فن کا ایک نادر نمونہ ہے. حضرت عباس کی ولادت 4 شعبان کو ہوئی. آپ دنیا میں تشریف لائے. آپ نے آنکھیں نہیں کھولی تھیں کہ علی نے کہا حسین کو بلاؤ. حسین کے ہاتھوں میں عباس کو دیا اور آنکھیں کھولی. حسین نے اپنے بابا سے سوال کیا کہ آپ نے میرے بھائی کا کیا نام رکھا؟ کہا عباس. عباس کے معنی ہیں بفرا ہوا شیر. آپ کو قمر بنی ہاشم اور باب الحوائج بھی کہا جاتا ہے. آپ کی تربیت دامان علی اور دامان حسن و حسین میں ہوئی. آپ کا اخلاق، فضل، ادب، علم، شجاعت بے مثال تھا. آپ نے امام حسین کو بڑا بھائی نہیں آقا سمجھا. امام حسین نے بھی آپ سے ہر مرحلے پر صلاح و مشورہ کیا. امام حسین کو جب بھی کوئی مشکل ہوتی حضرت عباس بڑھ کر بھائی کا ساتھ دیتے. 60 ہجری میں امام حسین نے مدینے سے سفر کا آغاز کیا. حضرت عباس کو سامان سفر تیار کرنے کا حکم دیا. آپ نے حکم کی تعمیل کی. والدہ گرامی ام البنین نے آپ کو ہدایت کی کہ میرے 3 بیٹے بھی تمہارے ہمراہ جا رہے ہیں. میں نے زندگی بھر فاطمہ زہرا کے گھر کی کنیزی کی ہے. حسین پر اگر کوئی وقت آئے اپنی جان کو حسین کی جان سے عزیز نہ رکھنا. کی عرض میرے جسم پہ جس وقت تک ہے سر، ممکن نہیں ہے یہ کہ بڑھے فوج بد گوہر. تیغیں کھینچیں جو لاکھ تو سینہ کروں سپر. دیکھیں اٹھا کے آنکھ یہ کیا تاب کیا جگر. ساونت ہیں پسر اسد ذوالجلال کے، گر شیر ہو تو پھینکتے آنکھیں نکال کے. عاشق، غلام، خادم دیرینہ، جانثار، فرزند، بھائی، زینت پہلو، وفا شعار، رات رساں، مطیع، نمودار، نامدار، جرار، یادگار پدر، فخر روزگار، یہ تمام صفات آپ میں وقت واحد میں موجود تھیں. کربلا میں خاندان رسالت کا ہر فرد نمائندگی کر رہا تھا. حسن کی نمائندگی قاسم کر رہے تھے، حسین نانا کی نیابت کر رہے تھے، حسین کی نیابت علی اکبر کر رہے تھے، عباس علی مرتضی کی نیابت کر رہے تھے. صبح عاشور کا سورج طلوع ہوا. سوال یہ تھا کہ حسین کی چھوٹی سی فوج کا علم کسے نصیب ہو. حسین نے جناب زینب سے مشورہ کیا کہ بہن یہ علم کا عہدہ سپرد کرنے کا وقت ہے، تمہارا کیا مشورہ ہے؟ بولی بہن کہ آپ بھی تو لیں کسی کا نام. ہے کس طرف توجہ سردار خاص و عام، قرآن کے بعد ہے تو بس آپ کا کلام. گر مجھ سے پوچھتے ہیں شہ آسماں مقام، شوکت میں قد میں شان میں ہم سر کوئی نہیں، عباس نامدار سے بہتر کوئی نہیں. حسین نے علی اکبر سے کہا کہ چچا کو بلاؤ اور کہو کہ پھپھی نے یاد کیا ہے. عباس آئے، ہاتھوں کو جوڑے حضور شاہ. جاؤ بہن کے پاس، یہ بولا وہ دیں پناہ. زینب وہیں علم لیے آئیں بعز و جاہ، بولے نشاں کو لے کے شہ عرش بارگاہ. ان کی خوشی ہے جو رضا پنجتن کی ہے. لو بھائی لو علم، یہ عنایت بہن کی ہے.
عباس فوج حسینی کے علم بردار ہو گئے۔ علم ہر طرح سے عباس کا ہے۔ نجف کی سمت دیکھ کر کہا، منہ کر کے سوئے قبر علی پھر کیا خطاب، ذرے کو آج کر دیا مولا نے آفتاب۔ یہ عرض خاکسار کی ہے یا ابو تراب، آقا کے آگے ہوں میں شہادت سے کامیاب۔ سر تن سے ابن فاطمہ کے روبرو گرے، شبیر کے پسینے میں میرا لہو گرے۔ حسین کی لاڈلی اور چہیتی بیٹی سکینہ نے اپنے امو جان جناب عباس سے پانی کی خواہش کی۔ یہ وہ پانی ہے کہ جس کا ذکر قرآن میں ہے کہ ہم نے ہر چیز کو پانی سے خلق کیا ہے، اور آج آل رسول پر فوج یزید نے پانی بند کر دیا۔ عباس مسکرا کے پکارے کہ آؤ آؤ امو نثار، پیاس سے کیا حال ہے بتاؤ۔ بولی لپٹ کے وہ کہ میری مشق لیتے جاؤ، اب تو علم ملا تمہیں پانی مجھے پلاؤ۔ تحفہ نہ کوئی دیجیے نہ انعام دیجیے، قربان جاؤں پانی کا ایک جام دیجیے۔ حضرت عباس میدان میں گئے، جنگ کی ترائی تک گئے، مشق سکینہ کو بھرا، خیمہ گاہ حسینی کی طرف پلٹ رہے تھے کہ دشمنوں نے آپ کا ایک شانہ جدا کیا، مشق کو دوسرے ہاتھ سے تھاما، آپ کا دوسرا بازو بھی جدا ہوا، مشق سکینہ بہ گئی۔ چہرے تمام گرد غریبی سے اٹ گئے، دو ہاتھ کیا کٹے، سبھی ہاتھ کٹ گئے۔ سورہ توبہ میں ارشاد ہے، بے شک اللہ نے مومنین سے ان کی جان و مال کو جنت کے عوض خرید لیا، وہ اللہ کی راہ میں لڑیں گے، قتل کریں گے اور قتل ہو جائیں گے، یہ سچا وعدہ ہے، اس کا ذکر قرآن، توریت اور انجیل میں بھی موجود ہے۔ اللہ کے برگزیدہ بندے اللہ کے اس پیغام کو بخوبی سمجھتے ہیں اور اس پر عمل پیرا بھی ہوتے ہیں۔ کربلا آتے وقت امام حسین فرماتے ہیں، موت فرزند آدم کے گلے کا ہار ہے، مجھے اپنے اسلاف سے ملاقات کا اشتیاق ہے، اتنا ہی جتنا یعقوب کو یوسف سے ملنے کا اشتیاق تھا۔ میرے لیے بہت اچھی ہے وہ جگہ جہاں قتل ہو کر گروں گا، میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں، میرے جو اور بند کو صحرائی درندے جدا کر رہے ہیں، کوئی چارہ کار نہیں اس دن سے جو نوشتہ تقدیر ہو چکا۔ خدا کی مرضی میں ہم اہل بیت کی مرضی ہے، ہم اللہ کے امتحان پر صبر کرتے ہیں اور صابروں کا اجر پاتے ہیں۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں امام عالی مقام نے طفلی میں اپنے نانا سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کر دکھایا، اپنے اہل بیت کے ہمراہ قربانی پیش کر دی، جہاں سن و سال کی کوئی پابندی نہ تھی۔ 6 ماہ کے علی اصغر سے لے کر 80 سال کا بوڑھا حبیب ابن مظاہر بھی کربلا کے معرکے میں موجود ہے۔ روضے کی عمارت کئی تاریخی ادوار سے گزری ہے، زمانے کے ساتھ اس میں کئی تبدیلیاں آتی رہیں، افتاد زمانہ کے سبب عمارت کو نقصان بھی پہنچا اور اس کی تزئین اور آرائش وقت کے مطابق بھی ہوتی رہی۔ آج موجودہ صورت میں یہ روضہ بے مثال ہے، اور اس مقدس سرزمین پر دنیا جہان سے ہر سال لاکھوں کی تعداد میں لوگ یہاں آتے ہیں اور نواسہ رسول جگر گوشہ بطول کی زیارت سے فیض یاب ہوتے ہیں۔ تل زینبیہ یہ وہ مقام بلند ہے جہاں جناب زینب نے اپنے بھائی کو جنگ کرتے دیکھا تھا۔ جناب زینب جب اسیر ہو کر کربلا سے کوفے کی طرف روانہ ہونے لگیں تو آپ نے خاندان رسالت کے صبر و استقامت کی تاریخ کو آگے بڑھانے کا عزم کیا۔ ایک موقع پر آپ نے اپنے بھتیجے حسین ابن علی کے فرزند سید سجاد کو مخاطب کر کے کہا، اے فرزند، کیوں دل گرفتہ ہوتے ہو؟ میری نظریں اس آنے والے وقت کو دیکھ رہی ہیں جب تمہارے بابا کی قبر کا نشان یہاں ہوگا، اور یہ وہ عظیم الشان نشان ہوگا جہاں زائرین کے ہجوم ہوں گے جو حسین کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں گے، درود و سلام کی دعاؤں سے انہیں ہر وقت یاد کیا جاتا رہے گا۔
پہلا گنبد 65 ہجری میں مختار ابن ابو عبیدہ ثقفی نے تعمیر کیا اور اطراف میں احاطہ تعمیر کروایا۔ 757 ہجری میں سلطان اویس حسن جلیری نے پرانے گنبد کا ڈیزائن تبدیل کیا۔ 780 ہجری میں احمد بن اویس نے 2 میناروں کی تزئین کی اور دونوں پر سونا چڑھایا۔ 1032 ہجری میں شاہ عباس صفوی نے تانبے اور کانسی کی زرعی تعمیر کروائی اور گنبدوں کو کاشی ٹائل سے مزین کیا۔ 1155 ہجری میں نادر شاہ زیارت کے لیے آیا تو اس نے روضے کی آرائش میں اضافہ کیا اور قیمتی تحائف نظر کیے۔ 1211 ہجری میں شاہ محمد قاجار نے گنبدوں کو سونے سے مزین کیا۔ 1232 ہجری میں فتح علی شاہ قاجار نے چاندی کے ذریعے بنوائی اور سونے کی پلیٹیں لگائیں۔ 1367 ہجری میں سید عبد الرسول خالصی نے، جو کربلا کے منتظم تھے، احاطے کے اطراف کے گھر حاصل کر کے مزید توسیع کی اور اطراف میں سڑکیں تعمیر کی۔ 1358 ہجری میں ڈاکٹر سیدنا طاہر سیف الدین نے ٹھوس چاندی کے ذریعے ہدیہ کی۔ 1360 میں عالی مرتبہ ڈاکٹر سیدنا طاہر سیف الدین نے مغربی مینار دوبارہ تعمیر کروائے۔ روضے کے 4 دروازے ہیں۔ مرکزی دروازے کو باب القبلہ کہا جاتا ہے، ایک کا رخ جنوب کی طرف، ایک کا رخ مغرب کی طرف، اور 2 دروازوں کا رخ شمال کی طرف ہے۔ یہ دروازے قیمتی لکڑی سے بنائے گئے ہیں۔ حرم کا مرکزی دروازہ سونے کا ہے۔ صحن کا رقبہ 15,000 میٹر مربع ہے۔ دیواروں پر اسلامی نقاشی کی گئی ہے جو آنکھوں کو خیرہ کر دیتی ہے۔ ذریعہ مبارک میں بائیں جانب 6 ماہ کے شیرخوار عبداللہ بن حسین آرام فرما رہے ہیں، جنہیں علی اصغر اور باب الحوائج بھی کہا جاتا ہے۔ دائیں جانب علی اکبر آرام کر رہے ہیں۔ آپ کی عمر 18 برس تھی۔ آپ کی والدہ ام لیلہ تھی۔ آپ شبیہ رسول تھے اور خانوادہ رسالت کے پہلے شہید۔ دائیں جانب شہدائے کربلا دفن ہیں۔ حسین جب مدینے سے روانہ ہوئے تو آپ کے ساتھ ایک بڑی تعداد تھی، مگر روز عاشور اس جماعت میں صرف 72 افراد باقی رہ گئے تھے۔ آپ کے اصحاب نے صبر و استقامت کا وہ مظاہرہ کیا کہ حسین نے کہا کہ مجھ اور جناب اون کے علاوہ تمام شہدائے کربلا اسی مقام پر دفن ہیں، اسی لیے اس جگہ کو گنج شہیداں کہا جاتا ہے۔ اپنے اصحاب سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، جو صورتحال پیش آئی ہے وہ تم دیکھ رہے ہو، یقیناً دنیا کا رنگ بدل گیا ہے اور اس کی نیکی رخصت ہو چکی ہے، اس میں کچھ باقی نہیں رہ گیا ہے سوائے اس تھوڑی سی تری کے جو پانی بہہ جانے کے بعد کسی برتن میں باقی رہ جاتی ہے، اور ایک پست زندگی جو زہریلی گھاس کی مانند ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ حق پر عمل نہیں ہوتا، باطل سے علیحدگی اختیار نہیں کی جاتی؟ میرے نزدیک تو موت میں شہادت کی نعمت ہے، ان ظالموں کے درمیان زندہ رہنا وبال جان ہے۔ روضہ امام حسین میں بائیں جانب حبیب ابن مظاہر الاسدی کی ذریعہ مبارک ہے۔ آپ صحابی رسول حضرت علی کے دوست اور قبیلہ بنی اسد کے سردار تھے، کربلا میں شہید ہوئے اور بنی اسد کے لوگوں نے آپ کو دفن کیا۔ رباق میں حضرت ابراہیم المجاب کی ذریعہ ہے۔ آپ امام موسیٰ کاظم کے پوتے ہیں اور واقعہ کربلا کے بعد آپ کو یہاں دفن کیا گیا۔ یہ مقام شہادت ہے۔ امام حسین نے سجدہ آخر ادا کیا۔ آغاز حیات انسان کا پہلا جھگڑا سجدے پر ہوا۔ سن 61 ہجری 10 محرم عصر عاشور امام حسین نے وہ سجدہ کیا کہ رہتی دنیا تک باطل کا سر جھکا دیا اور حق کو سر بلند کر دیا۔ اقبال نے کہا، ان کی زیری تھی گوید لا الہ، ان کی از خونش بیروید لا الہ، ان کی بخشد بی یقینان را یقین، ان کی لرزد از سجود او زمین۔
وہ جو تیغ کے نیچے لا الہ کہے، جس کے خون سے لا الہ نمو پائے، وہ بے یقینوں کو یقین دینے والا ہے، جس کے سجدے سے زمین کانپ گئی۔ حسین وارث آدم تھے، وارث نوح تھے، وارث موسیٰ تھے، وارث عیسیٰ تھے، وارث ابراہیم، وارث محمد تھے۔ گرتے ہی سجدہ کیا، جلتی زمین پر پیشانی کو رکھ کر آواز دی، خدا بندہ تو میرا سہارا ہے، ہر تکلیف میں اور ہر امید کا مرکز ہے۔ جو کچھ کہنا ہے تجھی سے عرض کرتا ہوں، اس لیے کہ میں کسی اور کو جانتا ہی نہیں کہ جس سے تجھے چھوڑ کر لو لگائی جائے۔ یقیناً ساری نعمتیں تیری ملکیت ہیں، ساری بھلائیوں کا مرکز تو ہی ہے، ہر حال میں تو ہی آخری جائے پناہ ہے۔ میں تیری قضا پر راضی ہوں، تیرے امر کو تسلیم کرتا ہوں، تیرے امتحان میں صبر ہوں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اے بے پناہوں کو پناہ دینے والے، میری مدد کر۔ پروردگار، میں نے اپنے وعدے کو پورا کیا، تو اپنے وعدے کو پورا کر۔ سجدہ ختم ہوا، سر نہیں اٹھا، سر اٹھایا گیا۔ ہائے حسین مصلح افکار مرحبا، اے بے نیاز رق و بسیار مرحبا، اے تیغ انقلاب کی جھنکار مرحبا، اے دست کردگار کی تلوار مرحبا، تو نے لہو سے شمع جلا دی عقول کی، ہوتا نہ تو نبض نہ چلتی اصول کی۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ شام جو روئے ابتلا، وہ شام خوف و امتحان، وہ آہٹوں کی دہشتیں، وہ ڈوبتی پرچھائیاں، تیرو تبر کا برچھیوں کا کارواں پھیلا ہوا، وہ دور تک لاشوں پر دشت بے امان پھیلا ہوا۔ سفر شام، جس کا آغاز مدینہ، نقطہ عروج کربلا اور انجام شام ہے۔ 10 محرم کو حق اور باطل کے درمیان ایک ایسی جنگ چھڑ گئی جس میں بظاہر فتح باطل کی ہوئی، مگر قیامت تک حق سرخرو ہو گیا۔ یزید صرف ایک مورچہ جیتا تھا، لیکن وہ جنگ ہار چکا تھا۔ کربلا کے آخری شہید امام حسین ہیں۔ آپ بے پناہ بہادر اور شجاع تھے۔ حسین مظلوم ضرور ہیں مگر مجبور نہیں۔ حسین کی بہن جناب زینب ایک مقام بلند سے اپنے بھائی کی جنگ دیکھ رہی تھی۔ اس مقام کو تل زینبیہ کہا جاتا ہے۔ آپ حسین ابن علی کے فرزند امام زین العابدین کے خیمے میں تشریف لائیں۔ سجاد سے زینب کا یہ کہنا کہ مولا جاگیے، غفلت سے آنکھیں کھولیے، لٹتا ہے کنبہ جاگیے، اٹھتے ہیں شعلے دیکھیے، جلتا ہے خیمہ جاگیے، اے باقی ذریت یاسین و طٰہٰ جاگیے۔
جناب سجاد بیماری کے باعث جنگ میں شریک نہ ہو سکے تھے۔ پھپھی سے سوال کرتے ہیں کہ بابا کہاں ہیں؟ آپ کہتی ہیں کہ سب شہید ہو گئے۔ آپ خیمے سے باہر آتے ہیں، آسمان کی طرف نگاہ اٹھتی ہے، فوراً سلام کرتے ہیں۔ جناب زینب پوچھتی ہیں بیٹا کس کو سلام کیا؟ کہا کہ میرے بابا کا سر نوک نیزہ پر ہے۔ جب کربلا کے دشت سے نیزوں پہ سر لائے گئے، فتح عظیم الشان کے اعلان فرمائے گئے، باغوں کا رخ موڑا گیا، خیمے اتروائے گئے، قرآن کے سارے ورق شولوں پہ پھیلائے گئے، جلتی ہوئی موجوں کے دامن میں سفینہ آ گیا، عاشور کے سورج کے چہرے پر پسینہ آ گیا اور سورج غروب ہو گیا۔ تاریکی شب میں چاند بھی بادلوں میں چھپ گیا، وہ بھی اس منظر کی تاب نہ لا سکا اور شام غریباں کا اندھیرا چھا گیا۔ سامان گرفتاری ہے جو علیوں کے ابواب کے مددگاری ہے، کربلا میں ہے فریاد کسی کی کہ برادر دوڑو، ارے کوئی چلاتی ہے ابا سے بلا بھر دوڑو، کوئی کہتی ہے تڑپ کر میرے دل بھائی دوڑو، ارے مالوسی جاتی ہے بیٹا علی اکبر دوڑو۔ رسول کی نواسی علی کی بڑی بیٹی زینب کربلا کے صحرا میں بے آب و گیا جنگل میں جلے ہوئے خیموں کے درمیان عورتوں اور بچوں کو جمع کرتی ہیں، ان کے دلوں کو تسلی اور ڈھارس دیتی ہیں، اور اب اس لٹے ہوئے قافلے کی سپہ سالار بھی جناب زینب ہیں۔ آپ نے جس عزم راسخ، جذبہ، ایثار، ذوق جہاد، صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا، اس کی تاریخ اسلام میں کوئی دوسری مثال پیش نہیں کی جا سکتی۔ آپ نے حسین ابن علی کے عظیم مقصد میں بھرپور ساتھ دیا اور شریکت الحسین کے جناب زینب کے کوفے میں اس خطبے کے بعد لوگوں کو حقیقت کا علم ہوا۔ دراصل یہ قیدی باغی نہیں بلکہ اہل بیت رسول ہیں۔ ابن زیاد کو کوفے میں بغاوت کا خطرہ محسوس ہوا تو اس نے قافلے کو جلد از جلد شام روانہ کر دیا۔ کوفے سے شام جانے کے دو راستے ہیں، لیکن اہل بیت کو طویل اور آبادی سے دور الجزیرہ والے راستے سے لے جایا گیا تاکہ کسی مزاحمت کا سامنا نہ ہو۔ اس راستے کا فاصلہ 1350 کلومیٹر ہے اور یہ مسافت 18 دن میں طے کی گئی۔ اہل بیت کو کوفے سے تکریت، موصل، تل افر، سنجار، نصیبین، راس العین، رقہ، حلب، قنصرین، کفرتاب، ہمس اور ببلک سے دمشق پہنچایا گیا۔ اس راستے میں اہل بیت نے مختلف مقامات پر قیام کیا، مگر شام کے شہر حلب کو ایک خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ حلب ملک شام کا سرحدی شہر ہے جسے الیپو بھی کہا جاتا ہے۔ یہ عراق کی سرحد رقہ سے نزدیک ترین شہر ہے۔ اہل بیت نے دیر کے مقام پر ایک چھوٹی خانقاہ میں قیام کیا تھا جس کا نام ماروت و مروسا تھا، اور یہ جبل غربی کے قریب اوجان کے ساتھ نہر قزیق کے سامنے واقع ہے۔ یہاں پر سر امام حسین کو ایک پتھر کے اوپر رکھ دیا گیا۔ سر اقدس سے خون کے چند قطرے اس پتھر پر گرے اور جذب ہو گئے۔ اس زیارت گاہ کے متعلق معلومات فراہم کرتے ہوئے یہاں کے نگران اعلیٰ آیت اللہ شیخ نصر اللہ نے کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔ رحب بالاخوة الاعزاء السيد هادي عسكري والاخوة الذين معه في تشرفهم في هذا المكان، مشهد الامام الحسين عليه السلام او مشهد النقطة كما يقال بهذا الاسم ايضا.
هذا المكان له ارتباط في معركة كربلاء، حيث أن الإمام الحسين عليه السلام عندما استشهد في كربلاء أمر يزيد عليه اللعنة أن يأتوا برأس الحسين ورؤوس أهل بيته وأصحابه وعياله أن يأتوا بها إلى الشام. اس خانقاہ کے راہب نے اس رات سر امام حسین سے ایک نور کو بلند ہوتے ہوئے دیکھا تو نگہبانوں سے پوچھا تم لوگ کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم ابن زیاد کے سپاہی ہیں۔ پوچھا یہ سر کس کا ہے؟ دير إلى راهب واسم الدير دير معروفة ومؤلف عبارة عن غرفتين صغيرتين. راہب نے یہ سوال کیا کیا ہے اس کا نام؟ فرمایا فاقہ کش و تناوارہ تشنہ کام، مقتول نیزہ و تبر و خنجر و حسام، جس کو ملانا پیاس میں پانی کا ایک جام، بے گور و بے کفن جسد پاش پاش ہے، سر یہاں ہے کربلا معلی میں لاش ہے۔ یہ حسین ابن علی کا سر ہے جو فاطمہ بنت رسول اللہ کا بیٹا ہے۔ اس نے کہا تمہارے نبی کا نواسا؟ انہوں نے کہا ہاں۔ انہوں نے کہا تم کیا ہی برے لوگ ہو، کیا یہ ممکن ہے کہ تم مجھے ایک رات کے لیے یہ سر دے دو اور مجھ سے 10,000 درہم لے لو؟ چنانچہ انہوں نے سر اقدس کو راہب کے حوالے کر دیا اور راہب نے سر اقدس کو اسی پتھر پر غسل دیا۔ خون حسین اس پتھر پر جم گیا اور 1400 برس گزرنے کے بعد بھی آج یہ اتنا ہی تازہ ہے۔ اس نے اللہ سے اور اس جگہ کی برکت سے یہ ایک اہم زیارت گاہ ہونے کے ساتھ ایک معجز نما مقام بھی ہے۔ اس واقعے کی مناسبت سے اس مقام پر ایک اہم زیارت تعمیر کی گئی، اسے مشہد النقطہ کا نام دیا گیا۔ 333 ہجری میں سیف الدولہ ہمدانی نے حلب فتح کیا تو ہمدانی سلطنت کا پایہ تخت حلب کو قرار دیا۔ اس نے خانقاہ میں روضہ تعمیر کیا اور اس مقدس پتھر کو محفوظ کر دیا اور اسے مشہد الحسین کا نام دیا۔ سیف الدولہ کے بعد اس کی تعمیر جدید الحاج ابو نصر بن طباخ نے کی۔ اس کا مرکزی ایوان الحاج ابو غانم بن شقویق نے بنایا۔ صفی الدین طارق بن علی البالس نے مرکزی دروازہ بنوایا اور 585 ہجری میں یہ عمارت مکمل ہو گئی۔ جب سلطان صلاح الدین نے حلب فتح کیا تو وہ یہاں آ کر زیارت کرتا تھا۔ تاتاریوں کی یلغار نے اس زیارت گاہ کو بھی نہ چھوڑا، وہ لوٹ مار کرتے ہوئے تمام تحائف و جواہر لے گئے اور عمارت کو شدید نقصان پہنچا۔ جب ملک سلطان الظاہر حلب کے حکمران ہوئے تو انہوں نے یہاں تعمیر نو کا بیڑا اٹھایا۔ 1970 میں اس زیارت گاہ کی تعمیر جدید کا کام از سر نو شروع کیا گیا، جس کی سرپرستی آیت اللہ سید محسن الحکیم نے کی اور آیت اللہ شیخ نصر اللہ کو تعمیری امور کا نگران مقرر کیا۔ زائرین کی سہولت کے لیے وسیع و عریض صحن بنائے گئے اور جدید سہولتیں فراہم کی گئیں۔ زیارت گاہ سے ملحق مسجد ہے۔ حدیث عشق دو باب است، کربلا و دمشق، یہ کہ حسین رقم کر و دیگر زینب۔ ملک شام جس کا نام سوریہ بھی ہے، دمشق اس کا دارالخلافہ ہے۔ یہ فلسطین اور ترکی کے وسط میں واقع ہے۔ پیغمبر حضرت آدم نے یہاں رہائش اختیار کی تھی۔ قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو اسی سرزمین پر قتل کیا تھا۔ دمشق دنیا کا قدیم ترین شہر ہے۔ زمانہ قبل از تاریخ دمشق موجود تھا۔ 732 قبل مسیح اسیرین آباد تھے۔ اس کے بعد مختلف قومیں آباد رہیں۔ دمشق قدیم اور جدید تہذیب کا سنگم ہے۔ تاریخ دان دمشق کو جولاق، الفایا، الشام، دمشق ابن کنعان کہتے ہیں۔ قدیم دمشق کے چاروں طرف مضبوط دیوار تھی اور 8 قدیم دروازے تھے، جن میں سے 2 اسلامی حکومتوں کی یادگار ہیں۔
دمشق کو اسلامی دنیا میں ممتاز مقام حاصل ہے، جس کی بنیادی وجہ روضہ سیدہ زینب، قبرستان باب صغیر، مسجد اموی، روضہ جناب رقیہ بنت حسین ہے۔ قبرستان باب صغیر دمشق میں مقام شرجی میں واقع ہے۔ یہ ایک وسیع و عریض قبرستان ہے جہاں عام لوگوں کے علاوہ اسلامی دنیا کی عظیم برگزیدہ ہستیاں، امہات المومنین اور امام زادگان مدفون ہیں۔ ان قبور کی خاص پہچان یہ ہے کہ ان پر سبز گنبد ہے۔ یہ حضرت بلال حبشی کی قبر ہے۔ آپ کا تعلق حبش سے تھا۔ آپ صحابی رسول ہیں اور آپ کو اسلام کے پہلے مؤذن ہونے کا شرف حاصل ہے۔ مقصود تھا جو تذکرہ رب ذوالجلال، فرمان پر رسول کے حاضر ہوئے بلال، ایسی اذان دی کہ فضا ہو گئی نہال، حیرت سے سن رہے تھے فصاحان با کمال، اب کیا کریں ثنا کوئی ایسے مقال کی، تاریخ میں ہے گونج اذان بلال کی۔ رابر میں صحابی جلیل عبداللہ ابن جعفر طیار کی قبر ہے۔ اس گنبد کے نیچے اسما زوجہ جعفر طیار، سیدہ میمونہ بنت امام الحسن اور حمیدہ بنت مسلم ابن عقیل ہیں۔ ایک گوشے میں سکینہ بنت الحسین اور سیدہ ام کلثوم بنت امام علی ابن ابی طالب کا روضہ ہے۔ جناب سکینہ امام حسین کی چھوٹی اور لاڈلی صاحبزادی تھیں، جن کا انتقال شام کے قید خانے میں ہوا۔ ننھی سی کہاں قبر بناؤں میں تمہاری، چادر بھی نہیں جس کا کفن دوں تمہیں واری، پردیس میں کی تو نے قضا ہے میری پیاری، کیا آخری خدمت کرے ماں درد کی ماری، پوشیدہ تہ خاک جو تن ہوگا تمہارا، یہ خون بھرا کرتا ہی کفن ہوگا تمہارا۔ جناب ام کلثوم علی ابن ابی طالب کی چھوٹی بیٹی ہیں۔ آپ جناب زینب کے ساتھ مدینے سے کربلا، کوفہ اور شام میں برابر کی شریک سفر رہیں۔ یہ روضہ امام زادہ سید عبداللہ کا ہے۔ آپ امام زین العابدین کے فرزند ہیں۔ دو ازواج رسول کے روضے بھی اسی قبرستان میں ہیں۔ ام حبیبہ کی قبر مبارک یہ ہے۔ آپ کا اصل نام رملہ ہے۔ آپ کا انتقال 44 ہجری میں ہوا۔ آپ پاکیزہ ذات، عمدہ صفات اور سخاوت کرنے والی بلند ہمت خاتون تھیں۔ یہ ام سلمہ کی قبر مبارک ہے۔ آپ کا اصل نام ہندیہ اور رملہ ہے، کنیت ام سلمہ ہے۔ آپ کا انتقال 61 ہجری کے آخر میں 84 سال کی عمر میں ہوا۔ یہ کنیز فاطمہ جناب فضہ کی قبر ہے۔ آپ کا تعلق حبشہ سے تھا۔ آپ کا اصل نام میمونہ تھا۔ فضہ کے معنی چاندی کے ہیں۔ آپ نے جناب فاطمہ زہرا کی خدمت کو اپنا فریضہ بنایا۔ آپ واقعہ کربلا میں شریک رہیں اور اپنے آخری ایام تک اہل بیت کے ساتھ رہیں۔ وہ مکتب آئین مساوات کی تہذیب، وہ فضہ نوازی میں مدارات کی تہذیب، اللہ رے میزان مساوات کا وہ گھر، جو کام ہو فضہ کا وہ زہرا کے برابر۔ اسی قبرستان کے نزدیک رؤوس شہداء کربلا ہے۔ روایت کے مطابق یہاں کربلا کے 16 شہداء کے سرہائے مبارک دفن ہیں اور یہاں ایک زرعی تعمیر کی گئی ہے۔ مسجد اموی سے نزدیک رقیہ بنت حسین کا روضہ ہے۔ حکومت ایران نے گرد و نواح کے مکانات خرید کر اس مقام پر ایک شاندار روضہ تعمیر کیا جو رقیہ بنت الحسین کے نام سے مشہور ہے۔ شہر دمشق سے 15 کلومیٹر کے فاصلے پر جناب زینب کا روضہ ہے۔ یہ مقام پہلے راویہ کے نام سے مشہور تھا، اب اسے زینبیہ کہا جاتا ہے۔ آپ کی ولادت 5 جمادی الاول 5 ہجری میں ہوئی۔ آپ کا نام زینب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا۔ زینب عبرانی لفظ ہے۔ یہ لفظ زین سے اور اب سے مرکب ہے، جس کے معنی ہیں باپ کی زینت۔ آپ کے مشہور القاب عقیلہ،
عارفہ موثوقہ یعنی معتبر خاتون، عالمہ فاضلہ کاملہ عقیلہ بنی ہاشم عابدہ آل محمد ہیں۔ تاریخ نے آپ کو ام المصائب کا لقب بھی دیا۔ آپ عبداللہ جعفر طیار کی زوجہ ہیں اور آپ کے دونوں فرزند اون و محمد کربلا میں شہید ہوئے۔ واقعہ کربلا کے کچھ عرصے کے بعد آپ کی وفات ہو گئی۔ جناب زینب نے عصمت و پاکیزہ عادات اپنے نانا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھیں، صبر و وقار اپنی نانی جناب خدیجہ سے لیں، فصاحت و کلام کا درس اپنے والد علی ابن ابی طالب سے لیا، عفت اپنی والدہ گرامی جناب فاطمہ زہرا سے سیکھیں، علم اور بردباری اپنے بھائی حسن سے اور شجاعت و شہامت اپنے بھائی حسین سے حاصل کی۔ آپ سرچشمہ نبی کی پارہ جگر ہیں، صاحب خلق عظیم، بے پایاں شرف کی مالک ہیں، پرہیزگاروں کے لیے سرمایہ افتخار ہیں۔ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں آپ پر سایہ فگن ہیں۔ آپ زمزم و صفا کی آبرو بڑھانے والی بیوی ہیں۔ آپ مظہر وصف امامت ہیں۔ آپ کے روضے کی تعمیر ترک سلاطین کے دور میں ہوئی اور تعمیر جدید 1988 عیسوی میں کی گئی۔ 54 میٹر بلند مینار تعمیر کیا گیا جس پر ایرانی طرز کے کاشی ٹائلز استعمال کیے گئے ہیں اور اللہ کے 99 نام لکھے گئے ہیں۔ روضے کا گنبد سونے کا ہے۔ مسجد اموی ایک نہایت وسیع و عریض شاندار مسجد ہے۔ یہ اپنے تاریخی حوالے سے منفرد اہمیت کی حامل ہے۔ یہاں 3 مختلف تہذیبوں کے آثار موجود ہیں۔ اس کی بنیادیں 4000 سال تک پھیلی ہوئی ہیں۔ یہ مسجد دراصل مختلف ادیان و مذاہب اور ان کی تعمیرات کی ایک تاریخ ہے۔ 4000 سال پہلے آتش پرستوں کی عبادت گاہ تھی جہاں ان کے خدا آزر کی پوجا ہوا کرتی تھی۔ یونانیوں نے اسے اپنی عبادت گاہ بنایا۔ بعد میں اس سرزمین پر رومن مسیحیوں نے غلبہ حاصل کیا۔ انہوں نے اپنے معبود جوپیٹر کی عبادت گاہ کے طور پر کچھ حصہ کلیسا میں تبدیل کر دیا اور قدیس یوحنا ماری یوحنا کا نام پڑ گیا۔ 17 ہجری میں مسلمانوں کے ہاتھوں دمشق فتح ہوا تو یہ آتش کدہ بت کدہ کلیسا بعد میں مسجد میں تبدیل۔ جب اہل بیت کا قافلہ دمشق پہنچا تو ان کو ایک تاریک زندہ میں قید کر دیا گیا۔ جب قیدیوں کو خانہ زندہ میں شب ہوئی، بچوں کو مارے خوف کے حالت عجب ہوئی، گھٹ گھٹ کے دختر شہیدین جاں بلب ہوئی، مستر کمال بنت امیر عرب ہوئی۔ آفت کا سامنا تھا، نئی واردات تھی، زہرا کی بیٹیوں پہ قیامت کی رات تھی۔ یہ شام کا قدیمی بازار حمیدیہ ہے۔ اہل بیت کو دربار یزید میں اس بازار کی تنگ گلیوں سے گزار کر لایا گیا۔ ہزاروں کا مجمع تھا۔ یزید کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اہل بیت کو مقررہ وقت سے قبل پہنچا دیا گیا، جس کی وجہ سے اہل بیت کو داخلی دروازے پر کئی گھنٹے تک روک دیا گیا، اور اسی مقام کو باب الساعت کہتے ہیں۔ دربار میں داخلے کے 7 دروازے ہیں۔ ایک دروازے سے دوسرے دروازے تک 2 رخا فوجیں کھڑی تھیں۔ یزید کے سپاہی جلالت اور شہنشاہیت کی نشانی بنے مسلح کھڑے تھے۔ جب اہل بیت 7ویں دروازے پر پہنچے اور جناب زینب نے دربار کو دیکھا تو آپ بیٹھ گئیں۔ کہہ دو مجھے دربار میں حاکم نہ بلائے، خلقت کو دوبارہ نہ میری شکل دکھائے۔ گر قتل ہو منظور تو قاتل یہیں آئے، موجود ہوں خنجر میری گردن پہ پھرائے۔ فکر غم و اندوہ سے آزاد ہو زینب، تر تن سے جدا ہو تو بہت شاد ہو زینب۔ اہل بیت دربار میں داخل ہوئے تو پہلے انہیں ایک گوشے میں بٹھایا گیا۔ اس مقام کی پہچان کے لیے اس جگہ کے اطراف میں لکڑی کے کٹہرے بنا دیے گئے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں یزید بیٹھا تھا۔ اہل بیت کو یزید کے سامنے پیش کیا گیا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں جناب زینب نے خطبہ ارشاد فرمایا تھا۔ یزید سے
اہل بیت کا تعارف کروایا گیا۔ اس نے پوچھا یہ کنیزوں کے حلقے میں کون مغرور عورت بیٹھی ہے؟ جواب ملا یہ علی کی بڑی بیٹی رسول کی نواسی زینب کبریٰ ہے۔ دربار والوں نے اٹھ اٹھ کر دیکھنا شروع کیا تو کنیزوں میں سے ایک کنیز نے کہا کہ تم لوگوں کو شرم نہیں آتی، اپنی گردنیں نیچی کرو۔ زبیر ابن قیس نے یزید کے سامنے سر حسین پیش کیا اور کہا کہ امیر مبارک ہو، قیدی آ گئے، محمد کا نواسہ قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد شہداء کے سر پیش کیے گئے۔ یزید نے پورے دربار کا جائزہ لیا۔ یہودیوں کا عالم راس الجالود، سفیر روم، نصرانیوں کا عالم، علماء اور اراکین دولت موجود تھے۔ اس نے سورہ آل عمران سے اس آیت کو پڑھا، خدا جس کو چاہتا ہے ملک دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے ملک لے لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ جناب زینب نے یزید کو مخاطب کر کے کہا کہ آیات کو اپنے مطلب کے لیے استعمال مت کر، اس وقت تیرا اس آیت کو پڑھنے کا کیا محل ہے؟ اس کے بعد آپ نے اپنا تاریخ ساز اور عہد آفرین خطبہ ارشاد فرمایا۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ ساری تعریف عالمین کے رب کے لیے ہے، میں ستم دیدہ سہی مگر تعریف تیرے لیے، میرا گھر تباہ سہی مگر حمد تیرے لیے، میرا خاندان کشتہ راہ وفا سہی مگر بندگی تیرے لیے، اور درود و سلام میرے نانا پر۔ آپ نے جیسے ہی خطبے کا آغاز کیا، دربار والوں نے پہچان لیا کہ جس بات کو چھپایا جا رہا تھا اب وہ بات آشکار ہو گئی۔ ہر طرف سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ ہاں، برا انجام ہے ان لوگوں کا جو اللہ کی آیتوں کی تکذیب کریں اور جو اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑائیں۔ کیوں یزید، تو نے اللہ کے قول کو بھلا دیا؟ اللہ کا قول یہ ہے کہ کافر یہ گمان نہ کریں کہ ہم نے جو ان کو مہلت دی ہے وہ اس لیے دی ہے کہ ان کا زمانہ ہمیں پسند آیا ہے یا نہیں۔ یہ مہلت اس لیے ہے کہ وہ گناہ پر گناہ کیے جائیں تاکہ عذاب زیادہ ہو۔ کیا یزید تو گمان کرتا ہے کہ یہ ملک ہے نہیں، یہ مہلت ہے؟ کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ تیری یہ حکومت ہے، تیرا اقتدار ہے اور ہمارے لیے کوئی راہ نہیں، اور تو نے ہم کو در بدر پھرا کر اپنے جبروت کا اعلان کیا؟ یہ غلط ہے۔ ہاں یزید، ایسا ہوا کہ ہم شہر بشہر پھرائے گئے، ہم کو لوگوں نے دیکھا کہ ہمارے سروں پر چادریں نہیں تھیں۔ یہ سچ ہے، مگر تم سے اور کیا توقع ہوتی جس کا گوشت پوست اگا ہے شہیدوں کے لہو کو پی کر؟ اور تو کیوں جلدی نہ کرتا ہماری شہادت پر؟ کیونکہ تیری نگاہ بغض، نگاہ عداوت ہمارے گھرانے پر لگی ہوئی تھی۔ کس کا لشکر کمزور ہے یہ تو جان لے گا۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ تو میرے خطبے کو روکنا چاہتا ہے، تو کسی اور کام میں مصروف ہے۔ ہاں، اب جتنی تجھ میں ہمت ہے ستم اور کر لے۔ یزید، تو ہم کو ڈراتا ہے؟ اس کی قسم جس نے ہمارے گھرانے میں نبوت دی، اس کی قسم جس نے ہم کو کتاب سے سرفراز کیا، تو ہمارے مقصد کو پا نہ سکا، اب تو ہمارے ذکر کو قیامت تک نہ مٹا سکے گا۔ تو یہ نہ بتلا سکے گا کہ آل محمد کس غرض کے لیے قربانی دے رہے تھے۔ اب تیری رائے میں فتور آ چکا ہے، تیرے دن گنتی کے رہ گئے، اب تیرا مجمع منتشر ہونے والا ہے۔ تاریخ سے ثابت ہے کہ آپ کی یہ پیشین گوئی چند دن بعد ہی پوری ہو گئی، جب شام کے قید خانے میں حسین کی ایک بچی کا انتقال ہو گیا اور اراکین دولت شام یزید کے سامنے سفارا ہو گئے اور شام میں بغاوت کا آغاز ہو گیا۔ میں دعا کرتی ہوں اللہ سے کہ جس نے ہم کو سعادت و شہادت عطا کی، اسی طرح سے ہم کو وراثت ارضی نصیب ہو، اسی طرح سے ہم کو خلافت ارضی بھی ملے، اور اسی طرح سے ہم اس کی بندگی میں کامیاب رہے۔ جناب زینب کا خطبہ اس آیت پر ختم ہوا جس کی ابتدا میں تلاوت کی گئی۔
جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے، وہی ہمارا سہارا ہے۔ سلام ہو خدا کی راہ میں جہاد کرنے والی پر، دین کے سب سے بڑے پیشوا کی سیادت ماں بیٹی پر، خدیجہ کبریٰ کی ابدی یادگار پر، علی مرتضیٰ کی دختر پر، فاطمہ زہرا کی زندگی کے جوہر پر، غریب الوطن پر، اسیر محن پر۔ آپ کی خدمت میں سلام، ہزاروں درود و سلام۔ ترجمان سیرت آل با زینب ہوں، شارح احکام دین مصطفیٰ زینب ہوں، ناشر پیغام شاہ کربلا زینب ہوں، رہنمائے اہل تسلیم و رضا شبیر تھے، خون کے دریا میں بے شک ناخدا شبیر تھے، آگ کے دریا میں لیکن ناخدا زینب